محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رزق کے حوالے سے، خیر و برکت کے حوالے سے ایک واقعہ آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ تمامی حضرات کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد وہ حضرت سرکار غوث پاک سے فرماتا ہے، حضور میری ایک فریاد سن لیجئے، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ تو حضرت سرکار غوث پاک نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا فریاد تم لے کر کے میرے پاس آئے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے، حضور میرے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، میری کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت سرکار غوث پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤ تم نماز ادا کرو، تمہارے گھروں میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے، حضور میں تو نمازی ہوں، میں تو پانچوں وقت کا نمازی ہوں، میں پانچوں ٹائم کا نماز پڑھتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت سرکار غوث پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤ اپنے بچے سے کہہ دو کہ تمہارے بچے نماز پڑھیں، تمہارے گھروں میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے، حضور میرے گھر میں میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، میرے بچے بھی پانچوں ٹائم کا نمازی ہیں۔ تو پھر حضرت سرکار غوث پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤ اپنے بیوی سے کہہ دو کہ تمہاری بیوی نماز ادا کرے، نماز پڑھے، تمہارے گھروں میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص کہنے لگتا ہے، حضور میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، میری بیوی بھی قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہے۔ تو حضرت سرکار غوث پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہاں سے بازار چلے جاؤ، اور بازار جانے کے بعد ایک کپڑا خرید لینا، اور اس کپڑے کو خریدنے کے بعد ایک درجی کے پاس چلے جانا، اس درجی کے پاس جانے کے بعد اسے پردے کو سلوا لینا، اس کپڑے کو ایک پردہ بنوا لینا، اور اس پردہ بنوانے کے بعد اپنے گھر کے دروازے کے سامنے ٹانگ دینا، اپنے دروازے پہ ٹانگ دینا، تمہارے گھروں میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گا، تمہارے گھروں میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ شخص حضور کی بات سنتے ہی وہیں سے سیدھا بازار چلا جاتا ہے، وہ شخص سرکار غوث پاک کی بات سنتے ہی وہیں سے سیدھا بازار چلا جاتا ہے، اور بازار جانے کے بعد وہ شخص ایک کپڑا خریدتا ہے، اور اس کپڑے کو خریدنے کے بعد ایک درجی کے پاس چلا جاتا ہے، اور درجی کے پاس جانے کے بعد اسے پردہ سلواتا ہے، اور پردہ سلوانے کے بعد وہ شخص آتا ہے اپنے گھر پہ، اپنے گھر پہ آنے کے بعد اپنے دروازے پہ اس پردے کو ٹانگ دیتا ہے۔ اس پردے کو ٹانگنے کے بعد اس کے دوسرے دن سے ہی اس شخص کے گھر میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس شخص کے گھر میں جو ہے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کمائی میں برکت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے گھروں میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص حیران و پریشان ہو جاتا ہے، ابھی تک تو گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے وہ شخص پریشان تھا، ابھی تک اس کے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہو رہی تھی تو وہ اس لیے پریشان تھا، اب گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے پھر بھی وہ شخص پریشان ہے۔ اب اس لیے وہ انسان پریشان ہے کہ اس پردے سے کیا مطلب ہے، اس پردے سے کیا تعلق ہے، اس پردے سے کیا لینا دینا ہے؟ کیا انسان کو نماز پڑھنے سے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہوتا ہے؟ میں تو پانچوں وقت کا نمازی ہوں، میری بیوی بھی پانچوں وقت کی نمازی ہے، میرے بچے بھی پانچوں وقت کے نمازی ہیں، میرے گھروں میں سبھی لوگ پانچوں وقت کا نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کیا کرتے ہیں، تو اس پردے سے کیا تعلق ہے، اس پردے سے کیا مطلب ہے، اس پردے سے کیا لینا دینا ہے؟ تو وہ شخص کے دماغ میں یہ بات رات دن گونج رہا تھا، وہ انسان پریشان ہو گیا تھا کہ اس پردے سے کیا تعلق ہے، اس پردے سے کیا ریزن ہے کہ اس پردے کی وجہ سے میرے گھروں میں خیر و برکت ہو
رہا ہے تو وہ شخص حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پھر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد سرکار غوث پاک سے فرماتا ہے حضور آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے، حضور مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، حضور میرا ایک آپ سے گفتگو کرنا تھا، میرے ایک سوال کا آپ ایک جواب دے دیجئے۔ تو حضرت سرکار غوث پاک نے فرمایا پوچھو اے میرے بندے، پوچھو تمہارا کیا سوال ہے، تم کون سی بات پوچھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ حضور میں تو نمازی ہوں، میری بیوی بھی نمازی ہے، میرے بچے بھی نمازی ہیں، میرے گھر میں سبھی لوگ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، میرے گھر میں سبھی لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، میرے گھر میں سبھی لوگ نمازی ہیں، میرے گھر میں سبھی لوگ دین اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں، میرے گھر میں سبھی لوگ سچے اور ایماندار لوگ ہیں، لیکن حضور آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کیا نماز پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے؟ کیا قرآن پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے؟ کیا دین کی راہ پہ چلنے پر گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ایسا کوئی بات نہیں ہے، تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایک بے نمازی کا گزرنا ہو گیا تھا، تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایک بے نمازی گزر جاتا ہے اور اس کی پرچھائیں تمہارے گھر کے اندر چلا آتا ہے، اسی لیے تمہارے گھروں سے خیر و برکت ختم ہو جاتا ہے۔ اب تمہارے گھر کے دروازے پہ میں نے پردہ اس لیے لگوا دیا ہے، اگر تمہارے گھر کے سامنے سے کسی بھی بے نمازی کا گزرنا ہوگا، کسی بھی بے نمازی کا چلنا ہوگا تو اس کی پرچھائیں تمہارے گھر کے اندر نہیں جائے گی، تو تمہارے گھر سے خیر و برکت بھی نہیں جائے گی۔ تو تمہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو وہ شخص جو ہے خوشی کے مارا جھوم جاتا ہے اور حضور کے قدموں میں گر کر حضور کا بوسہ لیتا ہے اور حضور کی بارگاہ سے سیدھا وہ اپنے گھر جاتا ہے۔ اپنے گھر جانے کے بعد وہ اپنی بیوی بچوں کو یہ بات بتاتا ہے، ان کے گھر میں سبھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے گھر میں جو سبھی لوگ پریشان تھے وہ سبھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو محترم حضرات، میں آپ تمامی حضرات کو اس واقعے سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں ہم لوگ نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج ہمارے گھروں میں ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم لوگ دین کی راستے سے بھٹک جا رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، آپ تمامی حضرات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی بے نمازی کا اگر پرچھائیں کسی کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کے گھر میں سے خیر و برکت روٹ جاتی ہے، اس کے رزق اس کے جو ہے کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے گھروں میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے جو ہے بھائی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں ہم سبھی لوگ نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، ہمیں آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے پاک پروردگار عالم، ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں آپ سبھی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر میں زیادہ لمبی چوڑی اگر اس تقریر کو کروں گا تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، تو میں آپ تمامی حضرات سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ میں اگلی بار بہت ہی پیارا واقعہ آپ تمامی حضرات کے بیچ لاؤں گا۔ تو ابھی آپ ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔